رات کے 2 بج رہے تھے۔ پچھلے 4 گھنٹے سے میں کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا اور مزید بیٹھنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کمپیوٹر آف کر کے میں نے چادر کی بکل ماری اور چھت پر چلا آیا۔ میری چھت کی منڈیر سے سامنے کی سڑک نظر آتی ہے۔ اکثر میں یہاں کھڑا ہو کر آتی جاتی گاڑیاں دیکھتا رہتا ہوں۔ ہر آتا جاتا آدمی، خواہ وہ گاڑی میں ہو، بائک چلا رہا ہو یا پھر پیدل ہو، جلدی میں نظر آتا ہے۔ میں مسکرا دیا۔ ہاں بھائی، زمانہ ہی تیز ہے تو کیسے ممکن ہے کہ انسان آہستہ چلے؟ دسمبر کا مہینہ تھا، سو رات کے لیے لازم تھا کہ وہ صبح کاذب تک دھند میں لپٹی رہے۔ ہر شے دھواں دھواں نظر آتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں اکتا کر نیچے چلا آیا اور چائے بنا کر ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میرا نام عامر شہزاد ہے، میں کمپیوٹر انجینئر ہوں۔ سو زندگی کا بیشتر حصہ اسکرین کے سامنے بیٹھ کر گزار دیا ہے۔ آرٹ سے بے حد لگاؤ ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ میرا پروفیشن بھی ڈیزائننگ ہے۔ خوبصورتی کسی بھی شکل میں ہو، اگر اپنے کمال کو پہنچ جائے تو آرٹ کہلاتی ہے۔ اچھی کتاب، خوبصورت چہرہ، گلاب کی نزاکت، پینٹنگز، کچھ بھی ہو، اگر اپنی معراج پر ہو تو کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری زندگی کے معمولات بہت مصروف ہیں۔ صبح صبح دفتر اور رات گئے واپسی کے بعد پھر صبح اٹھنے کی فکر، لے دے کے ایک اتوار کا دن بچتا ہے، سو وہ دوستوں یاروں کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہی کارے جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر۔ وہ رات بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ صبح اتوار کا دن تھا، میں دیر تک سونے کے موڈ میں تھا، اور دیر تک سونے کے لیے ظاہر ہے انسان دیر تک جاگتا ہے۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو 3 بج چکے تھے۔ چائے ختم کر کے میں نے سگریٹ سلگایا اور کاؤچ پر نیم دراز ہو گیا۔ کاؤچ کے سامنے کی دیوار پر ایک پورٹریٹ لگا تھا۔ ویسے تو اس کمرے میں 2 تصویریں اور بھی تھیں، مگر یہ پورٹریٹ ان سے بالکل مختلف تھا۔ یہ ایک لڑکی کی تصویر تھی جس میں اس لڑکی کا سائیڈ پوز پینٹ کیا گیا تھا، مگر یہ سائیڈ پوز ویسا نہیں تھا جیسا کہ عام طور پر میں نے دیکھا تھا۔ لڑکی کا چہرہ دیوار کی مخالف سمت میں تھا اور وہ ایسے مڑ کر دیکھ رہی تھی جیسے اچانک کسی نے پیچھے سے اسے پکارا ہو۔ خد و خال بھی بے حد حسین تھے۔ بے شک یہ ایک بہت ہی منفرد تصویر تھی۔ میں یہ تصویر ایک آرٹ گیلری سے خرید کر لایا تھا۔ کیوں لایا تھا، اس کی ایک وجہ تو مجھے معلوم ہے کہ یہ عام تصویروں سے بے حد مختلف تھی۔ دوسری وجہ جو مجھے معلوم نہ تھی، اسے آسان الفاظ میں ہم تقدیر کہتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے صحیح یا غلط دونوں طرح کے فیصلوں سے جنم لینے والے حالات، جنہیں ہم تقدیر کا نام دیتے ہیں۔ ہر روز ہمیں کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں جن کا نتیجہ ہمارا مقدر بن جاتا ہے۔ قسام عزل کو ہماری تقدیر لکھنے کے لیے متنوع فیصلوں کی روشنائی استعمال کرنی پڑی۔ نظام زندگی شاید تقدیر کے بغیر ممکن نہ ہو سکتا تھا، اس لیے مجبوراً آدم کو تدبیر کی طاقت عطا ہوئی، اور اسی طاقت کے بلبوتے پر پہلی بار وہ اپنے پیروں پر چلتے ہوئے شجر ممنوعہ تک پہنچا۔
جنت سے بے دخلی اسی تدبیر کا نتیجہ تھی۔ اس پورٹریٹ کو دیکھنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ اکثر کام سے فراغت پا کر میں چائے کا کپ تھامے اس کے سامنے جا کھڑا ہوتا اور پھر دھوئیں کی لہر پہ تصویر رقص کرتی رہی، دھوئیں کی لہر پہ تصویر رقص کرتی رہی، وہ سگریٹوں کے تسلسل میں یاد آتا رہا۔ پتہ نہیں وہ کون تھی، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ میں بہت حسن پرست واقع ہوا تھا، ایسا کچھ نہیں تھا، مگر میں پھر بھی اسے دیکھنے پر مجبور تھا۔ رفتہ رفتہ ایسا کرنا میری عادت ٹھہری، اور یہ کوئی ایسی بری بات بھی نہ تھی۔ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی عادت کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ چائے ختم ہو گئی تھی۔ میں اسی کاؤچ نما صوفے پر تکیہ رکھ کر لیٹ گیا۔ میرا ارادہ یہیں سونے کا تھا۔ سوچا آخری سگریٹ پیتے ہیں، پھر ماں بدولت ایک لمبی نیند لیں گے۔ سگریٹ پیتے ہوئے ادھ کھلی آنکھوں سے میں نے حسب معمول پھر اس تصویر کو گھورنا شروع کر دیا۔ اس کے ہونٹ ادھ کھلے تھے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ ان خوبصورت ہونٹوں میں اس کے دو موتیوں جیسے دانت نظر آ رہے تھے۔ ستواں ناک اور دنیا کی دو بے حد و حساب خوبصورت آنکھیں جو سیدھی میرے اندر جا اترتی تھی۔ یہ پورٹریٹ کے کندھوں تک آ کر ختم ہو جاتا تھا، مگر اس کے گھنے سیاہ ریشمی بالوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا چندہ مشکل نہ تھا کہ یہ بال اس کی کمر تک تو ضرور جا پہنچے ہوں گے۔ بالوں میں ہلکا ہلکا سونے کا رنگ چھلکتا تھا۔ وہ بے حد حسین تھی، اس قدر کہ اس کا حسن ہوش ربا تھا۔ ونڈرفل میرے منہ سے نکلا، اور میں نے سر چھٹکتے ہوئے سگریٹ ایش ٹرے میں مسل کر بجھا دیا۔ لیٹ کر ابھی میں نے آنکھیں بند ہی کی تھیں کہ مجھے شبہ ہوا کہ میری سماعت نے دھوکہ کھایا ہے۔ تھینکس، مجھے صاف سنائی دیا۔ گھبرا کر میں نے آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا، اور ہو بھی نہ سکتا تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر میں پھر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دیتی رہی، پھر نہ جانے کب میں گہری نیند میں ڈوب گیا۔